الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: أتأذن لي أن أتمنى الموت؟ فقال صلى الله عليه وآله: الموت شيء لا بد منه وسفر طويل ينبغي لمن أراده أن يرفع 10 هدايا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے قبل کہ آپ کے سامنے اس روایت کی ذیل میں معروضات پیش کرے جائیں، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہید فقید سید ہاشم صفی الدین اور ان کے بیٹے سید رضا صفی الدین اور تمام شہدائے اسلام کی روح کو اصالہ ثواب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جس روایت کو آپ کے سامنے گزشتہ جمعرات کو عنوان سخن قرار دیا تھا، اسی روایت کو آج بھی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اس کے آگے کے اب جو مراحل ہیں، روایت اس طریقے سے ہے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک شخص آیا رسول اکرم کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اس نے ایک عجیب سوال کیا اور رسول اکرم سے پوچھا: اتأذن لی ان اتمنى الموت؟ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں موت کی تمنا کروں؟ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. یا رسول اللہ، کیا مجھے آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ رسول اکرم نے ہاں اور نہ میں جواب نہیں دیا، بلکہ رسول اکرم نے موت کی تیاری کا طریقہ بتایا کہ دیکھو، الموت شیء لا بد منہ، موت ایک ایسی شے ہے کہ جو آنا ہی ہے، کہ جس کو آنا ہے، جس کو ٹال نہیں سکتے. لا بد منہ، آنا ہی ہے. تو اب جب آنا ہے، وسفر طویل، اور یہ کیا ہے؟ موت ایک بڑا طولانی سفر ہے. سب کے اوپر گفتگو ہو چکی، بس آپ کے اذہان کو آمادہ کرنے کے لیے مقدمتاً چند جملے. وسفر طویل ینبغی لمن ارادہ ان یرفع 10 ہدایا. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس طویل سفر کے اوپر گامزن ہو، تو اپنے اس سفر سے پہلے 10 ہدایا، 10 گفٹس، 10 ہدیے جو ہے وہ تیار کرے. اور 10 رسول اکرم نے 10 لوگوں کے نام بتائے، 10 جگہوں کے 10 مراحل کے نام بتائے، اور ہر مرحلے کے لیے 4 تحفے رسول اکرم نے گنوائے، کہ جس میں سے جناب عزرائیل علیہ السلام کی گفتگو آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے بیان کر دی گئی. آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اب جو تم کو دوسرا مرحلہ ہے، جس کے لیے 4 ہدایا، 4 گفٹس، 4 آمادگیاں، 4 ٹوکنز، جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں، وہ جو آمادگی ہے وہ کس کی ہے؟ قبر کی. وَهَدِيَّةُ قَبْرٍ، اور اب ہدیہ قبر کیا ہے؟ 4 اشیاء، 4 چیزیں قبر کے لیے تیار تمہیں کرنا ہے. کیا 4 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صلاۃ اللیل. جناب اسرائیل کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، اب قبر کے بارے میں سب سے پہلی چیز کیا تیاری کرنا ہے؟ صلاۃ اللیل. قبر میں اگر چاہتے ہو کہ روشنی رہے، تاریکی نہ ہو، تو نماز شب نہ چھوٹے. صلاۃ جتنی ہو سکے، جتنی مقدار میں ہو سکے. یہ دیکھیے، اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب کٹر والا مذہب نہیں ہے ڈنڈے کے زور پر، نہ. جتنا کر سکتے ہو کرو، جتنا ممکن ہو کرو. یعنی کاہلی نہیں دکھانا چاہیے، بس جتنا امکان ہو. اس وقت آپ جاگ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لی. نماز شب 2 رکعت، 3 رکعت، 11 رکعتوں میں سے جتنی رکعت پڑھ سکتے ہو پڑھیں. لیکن یہ نماز شب، یہ صلاۃ اللیل، قبر کی پہلی شب کی تیاری ہے. دوسرا کام کیا ہے؟ ترک النمیمہ. اب یہ اس کی توضیح میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ترک النمیمہ کیا ہے. نمیمہ ایک بہت ہی خطرناک اخلاقی بیماری کا نام ہے، ایک بہت ہی خطرناک، ابھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. وَاِسْتِبْرَاءُ مِنَ الْبَوْلِ. تیسری چیز رسول اکرم نے فرمائی کہ اگر
قبر کی دوسرا مرحلہ قبر ہے، موت کے مراحل میں سے دوسرا مرحلہ قبر ہے. قبر کی تیاری کرنا ہے تو نماز شب، ترک النمیمہ اور استبراء من البول، انسان کو طہارت کا خیال رکھنا چاہیے. جب انسان بیت الخلاء سے باہر نکلے، بیت الخلاء جائے تو وہ جو آداب بیان کیے گئے ہیں اس کو انجام دے. دین نے، مذہب نے ہر چیز کے آداب بیان کیے ہیں، اور سب سے اہم آداب میں سے یہ ہے کہ انسان، یعنی اگر پوری شریعت کو اٹھا کے دیکھا جائے جو حلال اور حرام کی گفتگو ہے، اس میں سب سے زیادہ دو چیزوں کی تاکید ہے. ایک، حرام مال پیٹ میں جانے نہ پائے، اور دوسرے کہ انسان اپنے آپ کو طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ رکھے. یہ جو استبراء ہے، استبراء کی کیفیت بہرحال فقہ میں بیان کی گئی ہے. استبراء من البول، جب انسان بیت الخلاء سے فارغ ہونے لگے تو اپنے آپ کو پاک کر کے باہر نکلے. جو آداب بتائے گئے ہیں وہ یہ قبر میں کام آئے گا، یہ قبر میں کام آنے والی چیز ہے. ہم سمجھتے نہیں یہ فقہ ہے، آیت اللہ سیستانی نے بیٹھے بیٹھے ان کو خواب میں خیال میں آیا، انہیں توضیح المسائل میں دیا. ایسا نہیں ہے، یہ بڑی اہمیت ہے، قبر میں کام آنے والی چیز ہے. یہ جو انسان کو آداب بتائے جاتے ہیں یہ اول قبر. چوتھی چیز کیا بتائی؟ وقراءۃ القرآن. اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنی قبر جو دوسرا مرحلہ ہے موت کا اس کے لیے تیار ہو تو قراءۃ القرآن. چار چیزیں بیان. اب آئیے ایک ایک کر کے. جو قبر سب سے پہلا مرحلہ ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور اس کے اوپر کافی میں گفتگو کر بھی چکا ہوں پہلے بھی، اب جوانوں کے لیے تاکہ ذہن میں بات واضح ہو جائے. یہ جو کہا جا رہا ہے قبر، تو یہ کون سی قبر ہے؟ یہ وہ قبر ہے جو 6 فیٹ زمین میں ہم لوگ کھود کے مردے کو دفنا دیتے ہیں، وہ والی قبر ہے؟ اگر یہ قبر ہے تو پھر بہت سے ایسے مرنے والے ہیں کہ جن کی باڈی ہی نہیں ملتی، جن کا جنازہ ہی نہیں ملتا. یا یہ کہ بہت سی ادیان ایسے ہیں کہ جو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، اپنے مردوں کو جانوروں کے سامنے رکھ کر کھلا دیتے ہیں. آج بھی بہت سے ایسے افریقہ میں ٹرائبز ہیں، آپ دیکھیے گا اس کو، بہت سی ٹرائبز ہیں جو انسان کو کھا لیتا ہے مرنے سے پہلے کہ بھئی اب تم بیمار ہو رہے ہو، تم کو کیوں ویسٹ کیا جائے، تم کو کھا لی جائے. یا یہ کہ کھاتے نہیں ہیں تو اگر کوئی بڑا ہے تو اس کو آج بھی پریزرو کر کے رکھتے ہیں. یا مثال کے طور پر وہ باڈیز جو قبر میں دفن، ان کا کیا ہوگا؟ اگر بات قبر کی ہے، وہ مادی قبر، تو ان کا مسئلہ کیا ہے؟ فشار قبر کیا ہے؟ برزخ کیا ہے؟ یہ سوال جواب کیا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا مرنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے پاس منکر و نکیر آئیں اور سوال کریں. تو اب منکر و نکیر کہاں آئیں گے؟ اگر کسی کو پانی میں ڈال دیا گیا ہے، اس کی قبر ہی نہیں ہے، تو منکر و نکیر کہاں آئیں گے؟ یا اگر کسی دین میں لاش کو، جنازے کو چتا پر رکھ کر جلا دیا گیا، اس کی آگ لگا دی گئی اس کی چتا کو، تو منکر و نکیر کہاں آئیں گے؟ تو یہ کون سی قبر کی بات ہو رہی ہے؟ پتہ چلا ائمہ اطہار نے اس مسئلے کو حل کیا، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام نے فرمایا البرزخ قبرون، یہ جو برزخ ہے نا یہی تمہاری قبر ہے. اب یہ کیا مسئلہ ہوا؟ ابھی تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ جو قبر ہے 6 فیٹ کی کھودی جاتی ہے، اس کے احکامات ہیں، اس کے مسائل ہیں، یہ قبر ہے؟ نہیں، پتہ چلا 2 طریقے کی قبریں ہوتی ہیں. اب میں مسئلے کو ایک الگ میں یہ سب باتیں آپ کے سامنے کر چکا ہوں، لیکن ایک نئے زاویے سے الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. قبر 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک مادی قبر کہ جس کے احکام فقہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور ایک مثالی قبر، وہ جو عالم مثال کی ہم نے بہت سی آپ سے باتیں کی ہیں. خواب میں عالم مثال میں روح کہاں جاتی ہے، کیسے پرواز کرتی ہے، وہ سب عالم مثال ہے. عالم مثال کیا ہے؟ عالم مثال میم سے 2 نقطے والا مثال. عالم مثال وہ عالم ہے، وہ ریلم ہے، وہ دنیا ہے، وہ کائنات ہے، وہ یونیورس، جو بھی الفاظ آپ تعبیر کریں، وہ ریلم ہے، وہ ڈائمنشن ہے کہ جو عالم مادہ اور عالم معنی کے درمیان ہے. ایک عالم ہے جسے برزخ. برزخ کا معنی کیا ہے؟ برزخ کا بھی معنی یہی ہے کہ دنیا اور قیامت کے درمیان، دنیا اور یوم حساب کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں. بس امام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عالم مثال ہے یہی تمہارا برزخ ہے اور یہی تمہاری قبر ہے. البرزخ قبرون، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو شخص جو مردہ جلا دیا گیا، جانوروں نے کھا لیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، یا اس کا پورا بدن جو ہے وہ ختم ہو گیا، بدن ہی نہیں ملا، تو اب منکر و نکیر اس کے پاس نہیں آئیں گے. امام نے کیا فرمایا؟ منکر و نکیر ہر ایک کے پاس آئیں گے. تو اب یہ کہاں آئیں گے؟ یہ عالم مثال میں آئیں گے. عالم مثال کی ایک اور مثال دے دو جلدی سے. عالم مثال وہ عالم ہے کہ جہاں پر مادہ اور میٹر نہیں ہے لیکن مادے کی تمام خصوصیات ہیں.
میٹر نہیں ہے، یعنی یہ ٹینجیبل میٹر نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، لیکن اس مادے کی تمام خصوصیات، لمبا چوڑا گورا کالا سیاہ سفید، درد سکھ غم دکھ، سب کچھ اس کے اندر، ہنسی خوشی سب موجود ہے، یعنی مادے کی تمام خصوصیات ہیں لیکن خود مادہ موجود نہیں ہے۔ بس امام یہ فرما رہے ہیں یہ جو قبر ہے تمہاری برزخ کی، یہ عالم مثال کی ہے اور اس سے کوئی فرار نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا البرزخ القبر، جو تمہاری برزخ ہے وہی تمہاری قبر ہے، یعنی ایسا یہ برزخ نہیں کہا، یعنی دنیا اور قیامت کے درمیان کا فاصلہ ہے، جیسے ہی روح نکلی برزخ کا زمانہ شروع ہو گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ مردہ زمین میں لٹایا جائے، گاڑا جائے، دفنایا جائے تب برزخ شروع ہوگی، نہیں، یہ تصورات ذہن میں غلط ہے کہ جو ہے وہ قبر میں سوال جواب ہوں گے، قبر میں ممکن نہیں، یہ عالم مثال میں سب کچھ ہونے والا ہے، اس عالم مثال میں فشار قبر ہونے والا ہے، اس عالم مثال میں عذاب ہے، اس عالم مثال میں جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی، اس عالم مثال میں خدا نہ خواستہ جو ہے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ بس یہ تمام چیزیں کہاں ہو رہی ہیں؟ عالم مثال میں ہو رہی ہیں۔ البتہ بعض ایسے گناہ ہیں، بعض ایسی آثار ہیں کہ جو اس مردے کی باڈی پہ نظر آتے ہیں، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ وَهُوَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، برزخ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ برزخ وہ ثواب اور عقاب کا عالم ہے کہ جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ اب یہاں پہ بڑا خطرناک ایک جملہ امام کا جو ہم لوگ کی ذمہ داری کو زیادہ بڑھاتا ہے۔ امام نے فرمایا واللہ، سب توجہ غور سے سنیں، ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے اور ایک بیچ میں برزخ ہے۔ امام فرماتے ہیں واللہ ما نخاف علیکم الا البرزخ، مجھے تمہارے لیے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے سوائے برزخ کی، چونکہ برزخ میں تمہیں اکیلے وہ سفر طے کرنا ہے۔ دنیا میں ہم تمہاری مدد کریں گے، شفاعت وغیرہ کا یہاں معاملہ چل جائے گا، شفاعت دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت میں ہم تمہاری مدد کریں گے، وہاں پر ہی پل صراط پہ آئیں گے، یہاں آئیں گے، وہاں آئیں گے، لیکن یہ جو برزخ کا معاملہ ہے یہ تمہیں خود طے کرنا ہے۔ یہ جو برزخ کے حالات ہیں، جو برزخ کی کیفیات ہیں، جو اکثر آپ کے سامنے بیان ہوتی رہتی ہیں، بیان کرتے بھی رہتے ہیں، ہم بھی آپ سنتے بھی رہتے ہیں، وہ اکیلے انسان کو طے کرنا ہے، وہاں جو ہے بڑا مسئلہ مشکل ہے۔ اب یہ جو ہمارے سامنے سوال واضح ہو گیا کہ اب یہ برزخی قبر ہے، یہ وہ عالم ہے کہ جیسے ہی روح قبض ہوئی یہ برزخ کا عالم شروع ہو جاتا ہے، یہ قبر اور یہ مثالی جو کیفیات ہیں یہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اور امام نے پھر سے ختمی مرتبہ یہ فرماتے ہیں کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ جو قبر ہے یہ سب سے پہلی منزل ہے آخرت کی طرف۔ یہ قبر کون سی؟ یہ برزخ، یہ قبر سے مراد، اب ذہن کو اب تھوڑا سا وہ کریں، ریفائن کریں کہ اب جب قبر کی بات ہو، دیکھیے جب قبر کے مسائل اور احکام کی بات ہو تو آپ کے ذہن میں یہ زمین والی قبر آنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب قبر کی بات ہو رہی ہے عذاب جزا منکر نکیر سوال جواب، تو اب وہ قبر ذہن میں نہ ہے جو آپ نے کھودی ہے یا جو ہمارے لیے کھودی گئی ہے، وہ قبر نہیں، مثالی قبر۔ رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ جو قبر ہے، کون سی قبر؟ میں اشارہ زمین کی طرف کر رہا ہوں، لیکن یہ جو قبر ہے، یہ جو عالم برزخ کی قبر ہے، یہ کیا ہے؟ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرْ مِنْهُ، اگر یہ برزخ کا معاملہ، اگر یہ قبر کا مرحلہ، اگر یہ تم نے نکال لیا آسانی سے تو بعد والے مراحل تمہارے لیے آسان ہیں۔ لیکن رسول اکرم نے فرمایا وَإِن لَمْ يَنْجُوا مِنْهُ، لیکن اگر تم اس قبر مثالی میں نجات نہ پا سکے، اس سے نجات نہ مل سکی، تو پھر جو بعد میں آنے والا ہے فَمَا بَعْدَهُ لَيْسَ أَقَلْ مِنْهُ، یہ جو بعد میں آنے والا ہے یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ لہٰذا رسول اکرم نے کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں موت کی تمنا کرنا ہے تو موت کی تمنا سے پہلے 10 مرحلوں کے لیے ہدایہ تیار کرو، 10 گفٹ، 10 تحفے تیار کرو۔ ان میں سے پہلا عزرائیل علیہ السلام، دوسرا قبر کے لیے، اور یہ 4 چیزیں قبر کے لیے رسول اکرم نے فرمائی۔ تو اب پہلی چیز کیا فرمائی رسول اکرم نے کہ اگر تم چاہتے ہو تو صلاۃ اللیل، نماز تہجد، تمام آپ کے سامنے اس کی خصوصیات اور اس کی جو ہے وہ عظمت نماز شب کی آپ کے ذہن میں ہے، باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اب جو موضوع ہے جس کے اوپر آج گفتگو کرنا ہے، رسول اکرم نے فرمایا دوسری چیز ترک النمیمہ۔ اب یہ لفظ یاد رکھیں، یہ ایک نیا موضوع ہے ہمارے جوانوں کے لیے۔ نمیمہ کیا ہوتا ہے؟ نون میم، یہ میم اور تائے مربوطہ، وہ گول والا تا عربی میں، نمیمہ، نمامی، نمام کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک ہوتی ہے تہمت، غور سے سنیں میرے بچے، خاص طور پر اسلام نے انسانی روابط کو مستحکم، مؤمنین کے روابط کو مستحکم کرنے کے لیے اتنی دقت نظر کے ساتھ احکامات کو بیان کیا ہے
کہ واقعی انسان کی عقل جو ہے وہ حیرت میں ہے. ایک ہوتا ہے تہمت اور بہتان لگانا. تہمت یعنی کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے بارے میں تیسرے آدمی سے کوئی بات کہی کہ جو اس دوسرے آدمی میں نہیں ہے. توجہ ہے، تین لوگ ہیں، ایک آدمی کہنے والا، دوسرا آدمی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تیسرا جس سے کہا جا رہا ہے. تو ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے بارے میں کوئی بات کہی جو اس میں نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے. یعنی آپ نے کسی نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی کہ جو اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس پہ الزام لگا دیا گیا، اس پہ تہمت لگا دی گئی، اس پہ بہتان لگا دی. یہ تو بہتان ہے، پتہ ہے آپ کو. دوسری چیز جو تفصیل سے آپ کے سامنے اکثر بیان ہو چکی، دوسری چیز کیا ہے؟ وہ غیبت ہے. غیبت کیا ہے؟ اب غیبت اور نمامی میں ایک فرق ہے. غیبت کیا ہے؟ غیبت یعنی کسی آدمی کا، اب آدمی سے مراد وہ عورتیں جو ہے آوازیں سن رہی ہوئی نہ سوچے ہم لوگ شامل نہیں ہیں، تو مردوں کی بات ہے، نہیں، انسان کا، انسان یعنی مرد ہو چاہے عورت، کسی بھی انسان کا کسی دوسرے انسان کے بارے میں ایسی گفتگو کسی تیسرے کے سامنے کرنا جو عیب دار ہو، عیب والی گفتگو. ایسا نہیں کہ جھوٹ ہو، سچ ہے، یہ کنفیوز نہ ہو. غیبت، بہتان میں جھوٹ ہوتا ہے، لیکن غیبت میں سچ ہے کہ وہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ برائی ہے، اور یہ برائی بیان کی گئی اور دوسرے آدمی کو یہ برائی بری لگی کہ میری یہ برائی کیوں بیان کی. یہ غیبت ہے. یہ جو نمامی ہے یہ بڑے عجیب ہے، اس میں نہ برائی ہے. اچھا، فرق کیا ہے نمامی میں؟ اس میں نمامی یعنی کیا؟ نمامی یعنی نمیمہ یعنی ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے بارے میں سچ بات کہنا کسی تیسرے آدمی سے اس طریقے سے کہ ان پہ دوسرے اور تیسرے کے درمیان لڑائی ہو جائے. اسے کہتے ہیں نمیمہ، اسے کہتے ہیں نمامی. یہ غیبت نہیں ہے. غیبت میں کیا ہے؟ غیبت میں دو فرق ہیں، اور اس میں دو فرق ہیں. غیبت کے اندر ایک عیب بیان ہو رہا ہے، غیبت میں عیب بیان ہو رہا ہے جو اس میں ہے دوسرے آدمی میں. اور دوسری شرط یہ ہے غیبت کے اندر کہ دوسرے آدمی کو جب معلوم ہو کہ میرے بارے میں میرا یہ عیب بیان کیا گیا ہے، مطلب لگڑا کے چلتے ہیں، ہکلا کے بولتے ہیں، اندھے ہیں، کانے ہیں، اونچا سنتے ہیں، جو بھی ہے اس کے اندر، لیکن اگر اس کو برا لگا تو یہ غیبت ہے. تو غیبت میں یہ فرق ہے. لیکن نمامی میں ایسا نہیں ہے. نمامی میں عیب بیان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کیا؟ اچھائی بیان ہوتی ہے. نمامی میں بڑا غور سے اس بات کو سنیں، نمامی یعنی کیا؟ یعنی اچھائی بیان ہو رہی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اچھائی بیان ہونے کے بعد کسی کو برا لگے، ایسا بھی ضروری نہیں. غیبت میں کیا ہے؟ برا لگنا. لیکن نمامی میں کیا ہے؟ برا لگنا شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہو کہ دو کی دوستی اور رشتے کو آپس میں توڑ دیا جائے. یہ ہے نمامی. انسان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو سچ بول رہا ہوں، اور میری اس سچائی، یہ جو میں سچ بول رہا ہوں یہ اچھائی ہے، یہ تو برائی نہیں ہے، لیکن میں اس لیے بول رہا ہوں، میرا دل جانتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان پھوٹ، ان دونوں کے درمیان اختلاف، ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے. یہ بات نمامی ہے، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. عذاب قبر میں، فشار قبر ہونے میں یہ بہت بڑا عنصر ہے. فشار قبر میں مثال میں جلدی سے آپ کو دے دوں، واضح کر دوں بات کو. مثال کے طور پر ایک صاحب نے کسی کو، اور یہ مثالیں کتاب میں دی گئی ہیں، لہٰذا گھر گھر کی کہانی ہے. مثال یہ دی جاتی ہے کہ کسی نے کسی کی مدد کی، اور یہ مدد کرنا، یہ پیسے دینا معلوم ہو گیا کسی صاحب کو کہ بھئی ایک صاحب نے کسی کو پیسے سے مدد کی ہے. اب وہ جو دوسرا آدمی ہے وہ جا کر ان صاحب کی اہلیہ سے بیان کر دے کہ آج انہوں نے اتنے $100 کی مدد کی ہے. اب اہلیہ ناراض ہو جائیں. یہ جو اہلیہ ناراض ہوئی ہیں یہ نمامی ہے، یہ نمامی ہے. یعنی یہ جو بات اس آدمی نے کہی ہے کہ فلانے نے فلانی کی مدد کی تو اچھا کام تھا، یہ عیب نہیں ہے، یہ اچھا کام ہے. اور اگر یہی بات کسی کو بتائی جاتی تو چے بسا وہ خوش بھی ہوتا کہ ہاں چلو بھیا میری نیکی تم نے بیان کی، لیکن اس نیت سے بیان کی گئی ہے کہ زوجہ ناراض ہو جائے، تو یہ نمامی ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، عذاب اور فشار قبر کا باعث ہے. انسان بڑا غور کرے، آپ دو لوگ بیٹھے ہوں، تیسرے کے بارے میں بات ہی نہ کریے. انسان کتنے احکامات ہیں، کتنی چیزیں ہیں، اور ہم کتنی آسانی سے غیبت چھوڑیے، تہمت چھوڑیے، بہت نمامی. رسول اکرم فرما رہے نمام، نمیمہ، یہ موضوع ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے نیا ہو. نمیمہ، نمام شخص وہ ہے کہ جو اس طرح کی بات کرے، سچ بات ہو، اچھا بھی لگے، لیکن اس نیت سے بیان ہو رہی ہے کہ دل میں کدورت آ جائے، لڑائی ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. فشار قبر
فشار قبر کا سبب نمامی ہے. یعنی انسان اتنا زیادہ اپنے ان امور کے اوپر کہ کس کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے. غور کریں قرآن مجید میں سورہ قلم میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. اے میرے حبیب آپ جو ہے ہر پست قسم کھانے والے کی باتوں میں نہ آ جائیے. وہ قسم کھایا کریں گے, وہ پست لوگ ہیں. اور ہر نکتہ چین اور ہر نمام, نمام کو اردو میں ہم آپ کہہ سکتے ہیں چغل خور, جو چغل خوری کرتا ہے, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, کوئی کام نہیں ہے. آپ اس سے کہیں بھائی یہ غلط کام کرو, کہ میں غیبت تھوڑی کر رہا ہوں. غیبت یعنی کیا؟ یعنی میں برائی تھوڑی کر رہا ہوں. آپ کہیں بھائی یہ کام نہ کرو, مولانا صاحب یہ برا کام تھوڑی کر رہا ہوں, میں تہمت تھوڑی لگا رہا ہوں. یہ تو ہے ان میں, اور یہ اس بات سے خوش بھی ہوں گے. ہاں, لیکن اس بات کو بیان کرنے کا اثر کیا ہوگا؟ ممکن ہے کوئی ناراض ہو جائے, ممکن ہے کسی کو اچھا نہ لگے, ممکن ہے کسی تیسرے آدمی کو جلانے کے لیے آپ کسی دوسرے آدمی کی خصوصیات بیان کر رہے ہو. اگر آپ کسی مومن کو جلا رہے ہیں اس کی خصوصیات بیان کر کے, اور کسی مومن کو دل کو دکھا رہے ہیں, تو اس کی خصوصیات بیان کرنا جائز نہیں, چونکہ کسی کو اذیت ہو رہی ہے, کسی کی تکلیف, کسی کا باعث آزاری قلب مومن. انسان توجہ کرے کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے. قلب المؤمن حرم اللہ, رسول اکرم سے کہا جا رہا ہے. لہٰذا بہت سے واقعات, ایک جلدی سے میں واقعات کے سامنے بیان کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے, اور دیکھیں اس کا اثر کتنی دور تک جاتا ہے. جناب مولا احمد ناراقی اپنی کتاب معراج السعادہ, اخلاق کی بہترین ایک کتاب ہے, اس میں اس چیپٹر کے ضمن میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. ایک شخص تھا, میں واقعات اس لیے عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بچوں کے ذہنوں میں چیزیں بیٹھ جائیں, اور جو کانسیپٹس آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں وہ ذہن میں اتر جائیں. مولا احمد ناراقی بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا, وہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے, بازار گیا, اور بازار جانے کے بعد اس نے چاہا کہ میں غلام خریدوں. پہلے زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے, تو اس نے چاہا کہ میں غلام خریدوں. اور جب وہ غلام خریدنے گیا تو اس نے دیکھا ایک بہت ہٹا کٹا ایک اچھا سا غلام ہے. اس نے سوچا لاؤ اس کو میں خرید لوں. تو وہ مالک کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کتنے کا غلام ہے. معاملہ طے ہونے لگا, تو اس نے کہا کہ تم اس غلام کو اتنی کم قیمت پہ کیوں بیچو, تو بڑا اچھا غلام ہے, کیا اس میں کوئی عیب ہے؟ کہا نہیں, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, یہ بڑا ہوشیار, عقل مند, فرما بردار, طاقتور غلام ہے, اور بڑا جو ہے وہ آپ کے کام آئے گا, تو پھر کیوں قیمت کم ہے؟ کہا اس میں ایک کمی ہے. کہا کیا کمی ہے؟ کہا یہ چغل خور ہے, یہ ادھر کی بات ادھر بہت کرتا ہے. غلام ہے لیکن ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی لگائی بجھائی خوب کیا کرتا ہے. کہا کہ قیمت جب اچھی مل رہی ہے, طاقتور ہے, صحیح و سالم ہے, تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ چغل خوری ہم آپ کو کیوں کہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ چغل خوری تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, چھوٹی سی بات ہے. ہم نے جو ہے وہ ان کے بارے میں ان کو بتا دیا, بات اچھی تھی, لیکن ان کے دل کو آزار پہنچانے کے لیے ہم نے ان کی اچھائی بیان کر دی, کوئی بات نہیں, قبر میں پتا چلے گا کتنی بڑی بات کر دی. خیر, انہوں نے کہا کہ بھیا یہ چغل خوری تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ان کو گھر لے کر آ گیا, غلام کو خرید لیا, کافی عرصہ ہو گیا, مانوس ہو گئے. ایک دن مالک نے کہا کہ میں جو ہوں ایسا ہے کہ بڑا جو ہے وہ زمانہ عجیب ہو گیا ہے, اور میں تمہاری مالکن جو ہے اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں جو ہوں بڑا پریشان ہو گیا. اچھا, یہ ہر مرد جو ہے کبھی کبھار جب بیٹھتا ہے تو کچھ نہ کچھ درد جو ہے وہ دل کا باہر آ جاتا ہے. تو کہا کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنی زوجہ سے بہت زیادہ ناراض ہیں, اور سوچ رہا ہوں دوسری شادی کروں. کہا اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو گئی مالک سے. اب یہ غلام دوڑا دوڑا پہنچا اپنی مالکن کے پاس. کہا کہ پتہ ہے کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مالک جو ہے وہ اب آپ کو نہیں چاہتے, آپ کے دل میں, ان کے دل میں آپ کی کوئی محبت نہیں ہے, اور وہ دوسری بیوی کی جو ہے وہ تلاش میں ہے, اور سوتن آنے والی ہے, فلاں ہے. کہا یہ بات؟ کہاں اور کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا پھر میں تو مار ڈالوں گی انہیں. کہا کہ اچھا نہیں آپ ماریے واریے نہیں, اور یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. آپ ایسا کریے, مجھے ترکیب آتی ہے, مجھے جادو آتا ہے, اور آپ جو ہے وہ مالک کی داڑھی کا بال مجھے لا کے دے دیجئے, میں کچھ ترکیب کر کے وہ ٹھیک کر دوں گا, اور ان کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جائے. کہا میں داڑھی کا بال کہاں سے لے کر آئے؟ کہا جب وہ رات میں سو رہے ہوں تو جائیے چھری لے کر کاٹ کے لے کر آ جائیے. کہا ٹھیک ہے. اب جب مالکن کا غصہ دیکھا کہ میں قتل کر دوں گی, مار ڈالوں گی, تو پھر مالک کے پاس آیا, پیٹ میں بات ٹکی نہیں. کہا کہ پتہ ہے کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ان کے دل میں بھی آپ کی نفرت ہے. کہا اچھا, مجھ سے نفرت؟ میں تو سمجھتا محبت ہے. کہا نہیں, وہ بھی آپ کو چاہتی باتی نہیں ہے, اور چہ بسا آپ کو مارنا چاہتی ہوں اور قتل کر دیں گی آپ کا. کہا کہ اچھا, تو کہا ہوشیار ہو کے سوئیے گا, رات میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی حملہ نہ کر دیں.
خیر اب ادھر سے وہ مالکن جو ہے وہ رات میں زوجہ آئی کہ بھائی داڑھی کا بال کاٹیں، اور ہاتھ میں اس کی کیا تھی؟ چھری۔ اب وہ مالک کی آنکھ کھولی، اس نے دیکھا کہ یہ آ رہی ہے اور چھری لیے کھڑی ہے میرے اوپر، وہ بس اس نے نکالا خنجر اور مارا بھوکا اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ اب جب بیوی کو قتل کر دیا تو یہ پشیمان ہوا، غلام کو آواز دی، غلام نے دیکھا کہ عورت مر گئی زوجہ۔ اب یہ بھاگ کر گیا زوجہ کے قبیلے والوں کے پاس کہ میرے مالک نے آپ کے قبیلے کی عورت کو مار ڈالا۔ اب وہ تیار ہو گئے لڑنے کے لیے، انہوں نے اپنے اسلحے نکالے اور تلواریں نکالی اور نیزے نکالے اور مارنے آ گئے زوج کو، مرد کو۔ جب یہ دیکھا کہ عورت کے قبیلے والے آ رہے ہیں تو اب یہ بھاگ کر گیا مرد کے قبیلے والوں کے پاس۔ کہا پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہا وہ قبیلے والے آپ کے قبیلے کے آدمی کو مارنے آ رہے ہیں، یہ تیار ہو گئے لڑنے کے لیے پورا۔ اب وہ قبیلے ایک اتنی سی بات اس نے اپنا درد دل بیان۔ اچھا ایک سب سے بڑا نتیجہ وہ نمامی والا نتیجہ تو ہے اس کے اندر کہ انسان کو چغل خوری نہیں کرنا چاہیے ادھر کی ادھر بات، اور ایک اور بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہوشیار رہیں، جو شوہر حضرات ہیں وہ اپنے دل کی باتیں ہر ایک سے نہ بیان کریں، اور ایسی خاص دل کی باتیں جو ہے وہ دل ہی میں رکھیں تو بہتر ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں بڑے سنگین ہیں، ادھر کی بات ادھر فوراً پیٹ میں بات ٹکتی نہیں ہے۔ یہ ہر معاشرے کا معاملہ ہے، یہ ہر جگہ کا معاملہ ہے، لہٰذا انسان اس پر غور کرے، اس پر فکر کرے۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں اگر قبر شب اول قبر، پہلی منزل آخرت کی تیاری کرنا ہے تو کیا ہے؟ صلاۃ اللیل، اپنی طہارت، اور نمامی، ترک النمیمہ، اور قراءۃ القرآن۔ رسول اکرم نے فرمایا یہ 4 تحفے تیار رکھو تاکہ تمہاری قبر کا سامان فراہم ہو سکے۔ ایک جلدی سے اور بات میں عرض کر دوں، ویسے تو یہ بہت ڈیٹیل طلب بات ہے، یہ جو رسول اکرم نے فرمایا ہوا استبراء من البول، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جب فارغ ہو جائے بیت الخلاء سے تو اپنے آپ کو پاک اور طاہر کر کے باہر نکلے۔ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں صفائی میں اور طہارت میں۔ صفائی الگ چیز ہے، طہارت الگ چیز ہے۔ صفائی الگ مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے ہمارا ایک کپڑا بہت صاف ستھرا آپ کو لگ رہا ہو لیکن ہو سکتا ہے نجس ہو، لہٰذا نجاست الگ چیز ہے، صفائی الگ چیز ہے۔ ہمارے لیے ہمارے گھر میں، معاشرے میں نجاست کی پابندی اور طہارت کی پابندی نہ کرنے سے بڑے مسائل کریٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ رزق و روزی کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ خوشی کا ہے، سکون کا ہے، چین کا ہے۔ جس گھر میں ہم رہتے ہیں ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ماحول، ہمارے یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کوئی کرسچن کام کرتا ہو، ہمارا کام کرنے والا ہاؤس ہیلپ ہے، کوئی میڈ ہے، کوئی ڈرائیور ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں مولانا یہ کرسچن ہے، پاک ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کو آداب طہارت نہ آتے ہوں۔ آپ کے گھر میں کپڑے دھو رہا ہے کوئی، آپ کے ٹوائلٹ کی صاف صفائی کر رہا ہے کوئی، لیکن اگر دیکھیے وہ پاک ہے چونکہ کرسچن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ جو طریقہ طہارت ہے کیا اس کو سکھایا گیا ہے؟ کیا اس کو پاتا ہے؟ کیا وہ آپ کے گھر میں نجاست گھولے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ باتیں ضروری ہیں کہ انسان ان باتوں کا خیال رکھے۔ وہ جو چپلیں یا جوتے یا جو بھی آپ کے جو فٹ ویئر ٹوائلٹ کے لیے وہ باہر انسان پہن کے نہ آئے، وہ نجس ہے، وہ یا برا ہے، یا بہرحال ایک نیگیٹیوٹی ہے اس کے اندر۔ انسان ان باتوں کا خیال رکھے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان سمجھتا ہے بچے نے کارپیٹ پہ پیشاب کر دیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم نے اس کو وائپ سے صاف کر دیا۔ آپ نے ویٹ وائپ سے اس کو صاف ضرور کر، لیکن وہ پاک نہیں ہوا، وہ پاک نہیں ہے، وہ کلین ہے لیکن پیور نہیں ہے۔ فرق ہے دونوں میں، وہ پاک نہیں ہے، وہ خون نکلا ہمارا، ہم نے جو ہے وہ سینیٹائزر لگا لیا، وہ ایتھنول لگا کے وہ سب انجیکشن لگوا کے آئے، خون کی ایک ڈراپ بھی نکلی نجس ہے، وہ ہمیں پاک کرنا چاہیے، اس کو ہمیں اس کی طہارت کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان سب باتوں کا خیال رکھیں اپنی زندگی میں، کہ یہ چیزیں ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں قبر میں کام آئیں گی، اور وہاں جانے کے بعد جب پتہ چلے گا کہ بھیا یہ سب ہم نہیں کرتے تھے اور یہاں اس کا عذاب ہے، تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ رسول اکرم بتا کے گئے ہیں اور بیان ہو رہا ہے، اور بہرحال ہمارا فرض ہے کہ ان باتوں کو آپ کے سامنے ڈسکس کیا لایا جائے۔ لہٰذا آج کی جو عنوان اور اہم ترین ایک گفتگو تھی وہ قبر کے حوالے سے، شب اول قبر جو نمیمہ ہے، نمامی والی بیماری ہے، وہ انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر چوتھی چیز رسول اکرم نے فرمائی کہ قراءۃ القرآن، انسان جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی آیات کی تلاوت کرے۔ کتنے ایسے علماء گزرے ہیں جن کے واقعات تاریخ ملتے ہیں کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو وہ اتنا مانوس تھے قرآن کریم اور آیات الہی سے کہ قبر میں جانے کے بعد، دفنانے کے بعد بھی قبر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔
ایسے علماء گزرے ہیں۔ یہ کون سی قبر ہے؟ صرف والی قبر، یعنی اس عالم برزخ اور عالم مثال کا اثر یہاں نظر، میں نے آپ سے کہا نا اثر نظر آتا ہے بدن کے اوپر بھی، تو یہاں اثر نظر آتا ہے۔ اور کیسے ایسے لوگ تھے کہ جو قرآن سے اتنا مانوس، امام وقت سے اتنا مانوس۔ حسب وعدہ آپ کے سامنے آج کربلا کے ایک اور شہید کہ جن کو کم یاد کیا جاتا ہے، جناب حجاج بن مسروق جعفی۔ جناب حجاج بن مسروق امام حسین کے وہ صحابی تھے کہ جو حافظ قرآن، معلم قرآن، قرآن کی تعلیم دینے والے، قرآن سے مانوس، اور اس طرح مانوس کہ نہ صرف قرآن سے بلکہ قرآن نے جس کی طرف راسخون فی العلم کی طرف آنے کا حکم دیا ان سے بھی مانوس، امیر المؤمنین کے بہت چاہنے والے صحابی تھے، اور آپ بہت احترام کرتے تھے، امیر المؤمنین کے ساتھ بہت رہے آپ۔ اور جب آپ کو یہ خبر ملی کہ امام حسین مکے سے کوفے کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کوفے سے نکلے باہر، ان خطرناک حالات میں کہ جہاں پر عبید اللہ بن زیاد ملعون نے پہرا لگایا ہوا تھا، آپ ان حالات کے باوجود شہر کوفہ سے باہر نکلے کہ میں مولا کا استقبال کروں گا۔ اور جب یہ خبر ملی کہ مولا کوفے نہیں آ رہے ہیں اور آپ کا راستہ حر نے روک لیا ہے، تو آپ وہاں پر پہنچے کہ جہاں پر امام کو روکا گیا تھا۔ اور پھر جب اس منزل پر پہنچے ہیں اور نماز ظہر کا وقت ہوا ہے تو امام حسین نے جناب حجاج بن مسروق کو اپنا مؤذن معین کیا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ امام معصوم اپنی نماز ادا کرے کسی کی اذان کے بعد، کتنا بڑا مرتبہ ہے امام کے اصحاب کا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ آپ ایک بہترین مبلغ تھے، امام معصوم کے جو ہادی امت ہے، اگر کسی کو اپنی طرف سے ہدایت کے لیے بھیجے، کتنا بڑا مقام ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عبید اللہ بن حر جعفی کے خیمے میں جناب حجاج بن مسروق کو بھیجا تھا کہ جا کر اس کی ہدایت کر کے اس کو ہماری طرف راغب کرو۔ آپ آئے ہیں خیمے میں اور گفتگو ہوئی ہے، تاریخ میں پوری گفتگو موجود ہے کہ آپ آئے اور آنے کے بعد آپ نے ابن حر سے کہا کہ میں تمہارے لیے بڑا عظیم تحفہ لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا تحفہ لے کر آیا ہوں؟ کہا میں تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، ہدایت کا تحفہ۔ کس کی طرف سے ہے؟ کہا رسول کے نواسے کی طرف سے، علی اور فاطمہ کے لال کی طرف سے۔ اگر تم نے اس تحفے کو قبول کر لیا تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا کہ میں کوفے سے نکلا اسی لیے ہوں کہ حسین کے ساتھ مجھے نہیں آنا، مجھے ان سب سیاسی جھگڑوں میں نہیں پڑنا ہے۔ خیر واپس آ گئے۔ بہرحال تاریخ میں بڑے واقعات ملتے ہیں۔ یہ وہ شہید ہیں جناب حجاج بن مسروق کہ جو امام حسین کے مؤذن تھے، اور آپ نے مستقل ہر مقام پر نماز سے پہلے اذان دی ہے۔ اور جب کربلا کا واقعہ ہوا اور آپ نے اجازت مانگی ہے تو جناب زہیر ابن قین کے بعد آپ کی شہادت تاریخ میں ملتی ہے۔ اور آپ اس طرح سے میدان کارزار میں گئے ہیں کہ آپ گئے اور جانے کے بعد آپ کی رجز بہت زیادہ مشہور ہے، اور آپ نے رجز فرمائی اور اپنی شجاعت کا اظہار کیا۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نے جنگ کی، بڑی شجاعت کے ساتھ آپ نے جنگ کی، اور جب آپ جنگ سے تھکے کچھ دیر کے لیے تو آپ امام حسین کے پاس واپس آئے۔ دیکھیں کتنی محبت تھی ان اصحاب کو امام حسین سے، مرکز عشق، مرکز ولایت۔ پلٹ کے واپس آئے ہیں اور تاریخ میں ملتا ہے کہ اس عالم میں واپس آئے ہیں کہ پورے بدن سے خون بہہ رہا تھا، اور جناب حجاج بن مسروق کے چہرے کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ اور آنے کے بعد امام حسین کی خدمت میں آئے، پانی نہیں مانگنے آئے تھے، کھانا نہیں مانگنے آئے تھے، لیکن صرف اظہار ارادت اور اظہار محبت تھا کہ ابن رسول اللہ، میں رسول کی ملاقات کے لیے آمادہ ہوں، میں علی مرتضیٰ سے ملاقات کے لیے آمادہ ہوں۔ ابن رسول اللہ، میں آمادہ ہوں کہ آپ کے بابا علی مرتضیٰ سے ملاقات کروں، اور اے امام حسین، میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بابا علی مرتضیٰ رسول اللہ کے برحق جانشین تھے۔ امام حسین نے گلے سے لگایا، کہا اے حجاج بن مسروق مرحبا، جاؤ میدان کارزار میں انقریب میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے اپنے نانا سے ملاقات کو آؤں گا۔ جب نے امام حسین نے یہ بھی کہا ہوگا کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو صرف میرے نانا سے ملاقات نہ کرو گے، میرے بھیا حسن بھی وہاں ہوں گے، میری ماں فاطمہ بھی تمہارا استقبال کرے گی۔ اے حجاج بن مسروق، آپ امام کے مؤذن تھے، لیکن عصر عاشور، ظہر عاشور، امام حسین نے جناب علی اکبر سے کہا بیٹا جا کر اذان دو۔ یہ کیسے ظالم تھے کہ شبیہ پیغمبر
پر بھی رحم نہ کیا. امام حسین نے قمر بنی ہاشم جیسے لوگ، رجل فقیہ جیسے لوگ، شبیہ پیغمبر جیسے لوگ رسول کے دین کی حفاظت کے لیے دے دیے. اور جب امام حسین نے شبیہ پیغمبر کو بھیجا ہے تو کیا آواز لگائی؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. اے اللہ آج تو گواہ رہنا، میں ایسے کو بھیج رہا ہوں کہ جو اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا، کہ جو دور تیرے رسول سے سب سے زیادہ شبیہ ہے، بولنے میں، گفتار میں، کردار میں. اجرکم اللہ. حسین مظلوم کے اوپر کیسی قیامت گزری ہوگی جب آقا کڑیل جوان کے جنازے پر پہنچے ہوں گے. علی اکبر جیسا شبیہ رسول کربلا کی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے. شاید یہی وجہ تھی کہ زمین پر بیٹھے علی الدنیا بعدک العفا. اے میرے اکبر تمہارے بعد دنیا تاریخ. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہماری آوازوں پہ رحم و کرم نازل فرما. پروردگارہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. پروردگارہ جہاں کہیں بھی چاہنے والے امیر المومنین کے شیعیان حیدر کرار بستے ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما. پروردگارہ پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. پروردگارہ زمانہ بڑا پرآشوب ہے، جہاں کہیں بھی خصوصاً لبنان، فلسطین، یمن، پاکستان، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و جور و تشدد و بربریت ہو رہی، پروردگار ظالمین کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ مسلمین کو نصرت و فتح عطا فرما. پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.